نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں، اور طریقہ کار یہ ہے کہ اس سیشن میں آپ حضرات کو قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے وہ کرنا سکھایا جاتا ہے، اور اس میں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آیا مبارکہ پڑھی جاتی ہے، پھر اس کی جو ترکیب نحوی اور صرفی ہے وہ کی جاتی ہے۔ یہ ایک مشکل پارٹ ہوتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو عربی زبان کی گرامر کو نہیں جانتے، لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں تو وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ ریگولرلی یہ ویڈیوز دیکھیں تو آپ سیکھ جائیں گے ابتدا سے۔ تو مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کی جو گرامیٹیکل انالیسز ہے وہ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کے جو مشکل الفاظ ہیں اس پہ گفتگو کی جائے، اور پھر ایک ترتیب سے بتایا جائے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری ایک کاوش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کو سمجھ سکیں، اس کے مفہوم کو جان سکیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ احکامات جو قرآن مجید میں موجود ہیں ان پہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ حضرات کو کچھ اپنی زندگی میں تھوڑا سا وقت نکالنا ہوگا۔ ویسے بھی تو سوشل میڈیا پہ عام طور پر لوگ مختلف طرح کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، تو اگر کچھ وقت جو ہے وہ قرآن کے لیے نکالا جائے تو یہ عبادت ہے۔ تو آج کی جو آیت مبارکہ ہے وہ ہے 116 نمبر 116۔ تو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، شروع سے لے کے آخر تک آپ اس کو دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں کچھ تھوڑی سی مشکل ہو، لیکن جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ بھی توفیق دے گا۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ اس کے سمجھنے میں ہماری مدد فرمائے۔ تو ہم آیت کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون۔ اس کی ابتدا جو ہے واو سے ہوئی ہے، واو حرف استئناف ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسی صورت میں واو کا مطلب ہوتا ہے اور۔ قالو جو ہے یہاں پہ فعل ماضی ہے، اور آپ کو پتہ ہے فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، اور یہ مبنی ضمہ پہ ہے۔ جب ہم ضمہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب پیش ہے۔ آپ دیکھیں نا، لام کے اوپر پیش ہے، وقالو لام کے اوپر پیش ہے نا، اس کے اوپر یہ مبنی ہے۔ اور لام کے بعد جو آپ کو واو نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں واو الجماعہ، یہ کہ ضمیر ہے، متصل ہے، یہ بھی مبنی ہے، اور محلاً یہ مرفوع ہے چونکہ فاعل واقع ہو رہی ہے۔ واو کے بعد چھوٹا سا الف، اس کو الف الفارقہ بھی کہتے ہیں اور الف للتفریق بھی کہتے ہیں۔ یہ تلفظ میں پڑھا نہیں جاتا۔ اتخذ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے فتح پہ، اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ ہے اخذ، اور جب یہ باب افتعال میں جاتا ہے تو یہ پھر اتخذ بنتا ہے۔ تو اتخذ یتخذ، اتخاذ اس کا مصدر ہے، اس کا اسم الفاعل ہوتا ہے متخذ، اور اس کا مفعول ہوتا ہے متخذ۔ اللہ جو ہے یہ لفظ جلالہ ہے، یہاں پہ فاعل واقع ہو رہا ہے، سبجیکٹ واقع ہو رہا ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ عربی میں فاعل یا سبجیکٹ جو ہے یہ مرفوع ہوتے ہیں، اور اس کی رفع کی نشانی اللہ ہا کے اوپر پیش ہے۔ ولدن یہ مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، عربی میں اس کو منصوب کہتے ہیں۔ آپ دال کے اوپر دیکھیں دو زبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو یہ منصوب بالفتح ہے، بالفتح الظاہرہ۔
اور یہ جو جملہ فعلیہ ہے نا اتخذ اللہ ولدن، یہ پورا ایک جملہ ہے نا، یہ محلاً منصوب ہے، اس کو مقول القول کہتے ہیں، یعنی قالو کی ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ سبحانہ، یہ جو سبحان ہے یہ اس میں مصدر بھی ہے اور مفعول مطلق بھی ہے، اور اس کا جو فعل ہے وہ محذوف ہے۔ اس کی تقدیر کیا ہوگی کہ اسبحہ، کہ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، سبحانہ جو پاک ہے۔ اور یہ سبحان جو ہے یہاں پہ منصوب ہے بالفتحہ الظاہرہ، چونکہ یہ مفعول مطلق ہے نا، مفعول مطلق منصوب ہوتا ہے، اور یہ مضاف ہو کے آ رہا ہے۔ ہو جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور محلاً مجرور ہے مضاف الیہ۔ اور یہ جو جملہ ہے نا سبحان، یہ اعتراضی ہے، اس کو ہم کہیں گے جملہ اعتراضیہ، یعنی جملہ اعتراضیہ وہ ہے دو جملوں کے بیچ میں آتا ہے، لا محل لها من الاعراب، بل حرف عطف ہے، اس کو کہتے ہیں حرف عطف و اضراب، یعنی حرف اضراب کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے جو بات ہو رہی ہے اس سے آپ کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر کے ایک نئے مرحلے میں داخل کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ حرف اضراب لگتا ہے۔ یہ مبنی ہے سکون پہ، لہو لام حرف جر ہے، مبنی ہے فتح پہ، لا محل لہو من الاعراب، اور ہو جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مجرور ہے کیونکہ پیچھے لام آیا ہوا ہے۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لہو جو ہے یہ شبہ جملہ ہے، محلاً مرفوع ہے، خبر مقدم ہے، یعنی خبر پہلے ہے، اس کی جو مبتدا ہے وہ بعد میں آئے گی۔ یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جار اور مجرور ہے اور ان کا تعلق خبر محذوف سے ہے، خبر مقدم تو ہے لیکن وہ محذوف ہے۔ ما جو ہے، ما اسم موصول ہے، الذی کے معنوں میں، مبنی ہے سکون کے اوپر، محلاً مرفوع ہے، یہ مبتدا مؤخر ہے، فی حرف جر ہے، السماواتی اسم مجرور بالکسرہ الظاہرہ ہے، اور یہ جو جار اور مجرور ہیں یہ دونوں مل کر اس صلۃ الموصول سے متعلق ہیں جو محذوف ہے۔ والارض واو عطف کی ہے، اور ارض جو ہے معطوف ہے سماوات، اس لیے مجرور ہے۔ کلن، یہ مبتدا ہے مرفوع بالضمہ ظاہرہ، کلن۔ لہو میں دیکھیں لام جو ہے حرف جر ہے، مبنی ہے فتح پہ، لا محل لہ من الاعراب، اور ہو ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مجرور ہے، محلاً مجرور ہے مضاف الیہ۔ اور یہ جو جار اور مجرور ہیں یہ دونوں کس سے متعلق ہیں؟ یہ جو آگے قانتون ہے نا اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اس سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ اور قانتون جو ہے یہ خبر ہے، مرفوع کس کے ساتھ ہے؟ واو کے ساتھ ہے، کیونکہ قانتن یہ اس کا واحد ہے، مفرد ہے، اور قانتون قانتین یہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کی رفع کی نشانی واو ہوتی ہے، نصب اور جر کی نشانی یا ہوتی ہے، تو یہاں پہ ہم کہیں گے قانتون یہ خبر ہے مرفوع بالواو کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے۔ اور جملہ جو ہے کلن لہو قانتون، یہ پورے کا پورا جملہ استئنافیہ ہے، لا محل لہا من الاعراب۔ تو یہ تھے اس کے اعراب۔ اب دیکھیں اس میں کوئی مشکل لفظ ہے، مثلا قالو ہے، قالو کا مطلب انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ وہ جو پیچھے جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہود کا، نصارہ کا، مشرکین کا، وہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرک جو ہیں وہ فرشتوں کو کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ تو وہ سب لوگ جو اللہ کے کسی کے بیٹا ہونے کے بارے میں کہتے تھے یہ ان کی طرف اشارہ ہے، قالو انہوں نے کہا۔ اتخذ اس کا مطلب ہوتا ہے اڈاپٹ کرنا، بنانا، کہ اللہ نے لیا ہوا ہے ولدن ایک لڑکا،
مطلب ہے کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے، اللہ نے ایک بیٹا بنایا ہوا ہے. سبحانہ، اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ اس الزام سے پاک ہے، اس بات سے منزہ ہے، وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. یہ تنزیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے سبحانہ. بلکہ لہو، اس کے لیے، ماں جو کچھ ہے. تو ویسے تو ماں جو ہے وہ غیر عاقل کے لیے آتا ہے، لیکن ابو حیان نے اپنی تفسیر البحر المحیط کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ ماں جو ہے یہ عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ ماں سے مراد عاقل، غیر عاقل یعنی انسان، فرشتے، جن اور اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ماں یہاں بمعنی الذی کی ہے. فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا ہے، یعنی یہ لام ملکیت کا ہے، تملیک کے لیے، یعنی اللہ اس کا مالک ہے. کلن، ہر ایک چیز، اس میں بھی عاقل غیر عاقل سب اللہ کی جو مخلوق ہے وہ کلن کے اندر ہے. کلن، ہر ایک چیز، لہو، اس کی، قانتون، فرما بردار ہے. قانت کہتے ہیں مطیع کو، اطاعت کرنے والے کو، جھکنے والے کو، سر تسلیم خم کرنے والے کو. تو ترجمہ اب کیا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے، اللہ تو اس سے پاک ہے، منزہ ہے، بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کی ملکیت ہے، اور ہر ایک چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اس کی فرما بردار ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. اب آپ اس پورے گرامیٹیکل انالیسس کو اور مشکل الفاظ کو اور پھر ترجمے کو ذہن نشین کریں، اس پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں، تو اس کے معانی کی اور مفہوم کی مختلف جہتیں آپ حضرات کے سامنے کھلیں گی. جب اس پہ غور کیا جاتا ہے تو یہ صرف ایک آیت نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھ کر آگے نکل جائیں، بلکہ یہ ایک فکری انقلاب، ایک نظریاتی اصلاح اور ایک روحانی بیداری کا پیغام ہے. یہ صرف الفاظ نہیں، یہ پورے انسانی فہم، مذہبی تاریخ اور فکری گمراہی کے خلاف ایک کلام ربانی ہے. یہ آیت ان غلط عقائد کی تردید کرتی ہے جو صدیوں سے انسانی ذہن کو جکڑے ہوئے ہیں. وہ عقیدہ جو بعض یہودیوں نے حضرت عزیر کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر اپنایا، اور پھر مکہ کے مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا. تو یہ سب شرک کے مختلف روپ ہیں، یہاں پہ اس کی تردید کی گئی ہے. آج بھی دنیا کی تحریکات میں یہی 3 بڑے رخنے اسلام کے راستے میں حائل ہیں. وہ 3 بڑی رکاوٹیں کون سی ہیں؟ یہودیت، صلیبیت اور جدید مادہ پرستانہ فلسفے، جن میں کمیونزم جیسے نظریات شامل ہیں. اور ان سب میں ایک بات مشترک ہے، اللہ کی ذات اور صفات کے تصور میں انحراف. کبھی اللہ کو انسانی شکل دیتے ہیں، کبھی اس کی قدرت کو کائنات کے محتاج بناتے ہیں، کبھی اس کی قدرت کو کائنات کا محتاج بناتے ہیں، کبھی اس کے فیصلے میں شراکت دار رشتے بناتے ہیں، اور کبھی انسان کو خدا بنانے لگتے ہیں. لیکن قرآن ان سب نظریات کو صرف ایک جملے میں رد کر دیتا ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ ذات پاک ہے، وہ ان تمام عیبوں، کمیوں اور نسبتوں سے پاک ہے. وہ ذات نہیں جو تم سمجھ بیٹھے ہو. پھر قرآن ہمیں حقیقت سے روشناس کرواتا ہے، بل لہو ما فی السماوات والارض، سبحان اللہ، زمین و آسمان کی ہر چیز
اسی کی ملکیت میں ہے، وہی مالک ہے، ہر ذرہ، ہر روح، ہر نظام، کل لہو قانتون، اور سب کے سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی مددگار۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا انداز، اس کی قدرت کا اسلوب انسانی عقل سے بالاتر ہے۔ اسے کسی مٹی، کسی ذریعے، کسی توانائی کی ضرورت نہیں، وہ صرف کن کہتا ہے اور فیکون، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو سوال یہاں پہ اٹھتا ہے نا، کیا انسان اس راز کو پا سکتا ہے؟ کیا عقل اس پردے کو ہٹا سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ ہماری عقل کو اس کے لیے بنایا ہی نہیں گیا۔ ہمیں تو زمین کی خلافت سونپی گئی ہے، تعمیر، ترقی، اخلاق اور عدل کے ساتھ۔ یہی ہماری عقل کی حد ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ سورہ البقرہ کی ابتدا میں کیا فرما دیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ تو وہ متقی لوگ کہ جن کے لیے قرآن ہدایت بنتا ہے اور انہیں ان کی منزل پر پہنچاتا ہے، ان کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ غیب میں رہ کر اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بات جو ہے، یہ بات ظرفیہ کی ہے، یعنی غیب کے اندر رہتے ہوئے۔ تو جو چیزیں غیب ہیں وہ غیب ہیں، وہ عقل سے ماورا ہیں۔ اب اگر ایک انسان ایمان لانے کے بعد اس غیب میں گھسنا شروع کر دے، اس کو ایکسپلور کرنا شروع کر دے، تو پھر اس طرح کے فلسفے جنم لیتے ہیں۔ لیکن جب انسان اپنی عقل کو اس کی فطری حدود سے باہر لے جاتا ہے، تب وہ یونانی فلسفے کی طرح الجھتا ہے، خود ساختہ مفروضات تراشتا ہے اور گمراہیوں میں بھٹکتا ہے۔ یہی حال ان مسلم فلاسفہ کا بھی ہوا جنہوں نے قرآن کی روشنی کو چھوڑ کر یونانی فلسفے کے اندھیروں میں سچائی ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ الجھن، بے یقینی، تذبذب اور بالآخر ایمان سے محرومی۔ تو اسلام کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اس نے ہمیں بے دلیل بحثوں سے، غیر ضروری سوالات سے اور لا حاصل فلسفوں سے بچایا۔ ہمیں ایک سادہ، پاک، بلند اور مکمل تصور خدا دیا، ایک رب جو بے نیاز ہے، جو تخلیق کرتا ہے اور جس کے سوا کوئی طاقت نہیں۔ یہی وہ ایمان ہے جو انسان کو باوقار بناتا ہے، یہی یقین ہمیں ظلمات سے نور کی طرف لاتا ہے، یہی نظریہ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے اور اللہ کا خلیفہ۔ تو آئیے اس رب کائنات کے آگے جھکیں، اس کی عظمت کو پہچانیں، اور وہ شان والا رسول جو قرآن مجید کے ساتھ ہماری طرف بھیجے گئے، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں اور اس دنیا میں اس کے دیے گئے مقصد خلافت کو پورا کریں، اپنی عقل کو اس کے بتائے ہوئے دائرے میں رکھ کر اور اپنی روح کو اس کی طرف بلند کر کے۔ وَكُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، ہم بھی قانت بن جائیں، ہم بھی مطیع بن جائیں، ہم بھی اللہ کے فرما بردار بن جائیں، ہم بھی اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اور دنیا میں وہ روشنی بن جائیں جو اس کا پیغام لے کر پھیلتی ہے۔ تو یہ وہ ازلی اور ابدی پیغام ہے جو اس آیہ مبارکہ میں دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس خوبصورتی سے اور کتنے حسین اسلوب کے ساتھ انسان کو راہ ہدایت کی طرف مائل کیا، اور بڑے سادہ الفاظ میں بتا دیا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور اسوہ حسنہ بکمال احسن اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل اگلی آیہ مبارکہ کے ساتھ ہم حاضر ہوں۔